ایک سنائپر کی سنسنیخیز داستان جو تنہا دشمنوں کی فوجوں کے درمیان خود کو چھپائے رکھتا تھا۔ سنائپر کی خود بھی تھی دلچسپ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے قاصد ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور کمنٹ سیشن میں اس ویڈیو کے بارے میں اظہار خیال کیجئے۔ تو چلتے ہیں اپنی اس کہانی کی طرف۔ اس دو شاخوں پر بیٹھے ہوئے مجھے 12 گھنٹے ہونے کو تھے۔ میں بس اپنے ہاتھ پاؤں کو محدود حرکت دے کر اپنی اعضاء کو سن ہونے سے بچا سکتا تھا۔ اس سے زیادہ حرکت کرنے کی عیاشی میری قسمت میں نہیں تھی، لیکن یہ سب میرے لیے اتنا زیادہ بھی مشکل نہیں تھا کہ مجھے اپنے فرض سے باز رکھ سکتا۔ دوران ٹریننگ میں 36 گھنٹے اس سے بھی محدود جگہ پر بیٹھ کر گزار چکا تھا، بلکہ ایک مرتبہ تو مجھے 48 گھنٹے گزارنے پڑ گئے تھے۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ ٹریننگ اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ٹریننگ ہوتی ہی غلطیاں سدھارنے کے لیے ہے، جبکہ حقیقت میں غلطی کرنے کا مطلب اپنی جان گنوانا ہوتا ہے۔ خاص کر کے ایک سنائپر کے لیے غلطی کا تصور ہی محال ہے۔ ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ سنائپر کے پاس فائر کرنے کے لیے صرف ایک گولی ہوتی ہے۔ اگر وہ گولی ہدف کو نہ چھو سکے تو دردناک موت سنائپر کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ میرے پسندیدہ استاد راؤ تصور کا قول اس بارے میں اور بھی متشدد تھا۔ ان کے مطابق سنائپر کے پاس فائر کرنے کے لیے 2 گولیاں ہوتی ہیں۔ پہلی گولی ہدف کے لیے، اور اگر وہ خطا ہو جائے تو دوسری گولی اپنے لیے، کیونکہ دشمن کے ہاتھ آنے کا مطلب زندہ درگور ہونا ہوتا ہے۔ البتہ گولی کے نشانے پر لگنے کی صورت میں ایسی افراتفری اور انتشار پھیلتا ہے کہ سنائپر کی طرف لوگوں کا دھیان ہٹ جاتا ہے۔ یوں بھی سنائپر کا ہدف اہم شخصیات ہی کو نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ لیکن اپنی زندگی میں آنے کے بعد میں یہ کہنے میں حق بے جانب ہوں کہ اس کے برعکس ہونا بھی ممکن ہے، کیونکہ ایک بار ہمارا ایک ساتھی ناکام فائر کرنے کے بعد بھی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ اس کا آہنی ارادہ، بہترین کیموفلاج اور نشانہ بازی میں اعلیٰ درجے کی مہارت تھی۔ وہ اصل ہدف خوش قسمتی سے بچ گیا تھا، مگر اس کے 8-9 محافظ ہمارے سنائپر نے چن چن کر مار ڈالے تھے۔ مجبوراً دشمن کو سنائپر پکڑنے سے زیادہ اپنی جان بچانے کی فکر ہوئی، اور وہ مزید کمک کی تلاش میں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور ان کی واپسی تک ہمارا ساتھی وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ در حقیقت ایک سنائپر کو نشانہ بازی میں مہارت کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بھی چاقو چوبند اور ہوشیار ہونا چاہیے، تاکہ حالات کے مطابق بہتر فیصلہ کر سکے۔ اس کے ساتھ چھپنے کی جگہ کا چناؤ کرتے وقت وہاں سے فرار ہونے کے رستوں کو بھی اپنی نگاہ میں رکھنا چاہیے، تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچا سکے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں اسٹریا کی بنی SSG رائفل تھی، جسے سٹائر سنائپر رائفل کہتے ہیں۔ وہ آج اس سے کئی گنا زیادہ بہترین اور معیاری رائفلیں دستیاب ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی افادیت اچھی رائفلوں کی موجودگی میں کم ہو جائے۔ اس سے 800 گز تک کسی آدمی کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے میگزین میں 5 گولیوں کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ہر فائر کرنے کے بعد رائفل دوبارہ کاک کرنا پڑتی ہے۔ اس وقت میں نے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہاں سے ہدف کا فاصلہ 700 گز بنتا تھا۔ سبز رقص کی مناسبت سے میں نے اپنے لباس کے اوپر سبز رنگ کا گلی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ گلی سوٹ سنائپر کا وہ مخصوص لباس ہوتا ہے جو اسے علاقے کی مناسبت سے چھپنے میں مدد دیتا ہے۔ صحرائی علاقے میں ریتلے رنگ کا گلی سوٹ جو خشک جھاڑیوں سے میل کھائے، بنجر اور خشک علاقے میں مٹیالے رنگ کا گلی سوٹ، مکمل برفیلے علاقے میں سفید رنگ کا گلی سوٹ، اور سرسبز علاقے میں گہرے سبز رنگ کا گلی سوٹ سنائپر کو چھپنے میں مدد دیتا ہے۔ یوں بھی سنائپنگ میں چھپنے کی اہمیت اتنی ہی اہم ہے جتنی ہدف کو نشانہ بنانے کی، کیونکہ خود کو چھپا کر ہی ایک سنائپر ہدف تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ روانہ ہونے سے پہلے ہی سنائپر نے منصوبہ بندی کی ہوتی ہے کہ وہ کس قسم کا گلی سوٹ ساتھ لے کر جائے گا۔ بعض اوقات اسے منصوبے کے مطابق چھپنے کی جگہ نظر نہیں آتی۔ ایسی حالت میں وہ وقتی طور پر گھاس پھوس درختوں کے پتوں یا اپنے جسم کو کیچڑ میں لت پت کر کے علاقے کی مناسبت سے اپنا کیموفلاج کر لیتا ہے۔
میں نے پشت پر بندی پانی کی بوتل کے پلاسٹک پائپ کو منہ میں لے کر تھوڑا سا پانی پیا۔ موسم کافی خوشگوار تھا، ورنہ تو گرمی سنائپر کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح پانی ختم ہونے کی صورت میں پیاس کی زیادتی بھی ایک مستقل عذاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ٹیلیسکوپ سائٹ میں جھانک کر میں دائیں بائیں کے علاقے کو دیکھنے لگا۔ اطراف میں چھترے چھترے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ میرے ہدف نے دائیں جانب سے نمودار ہونا تھا، مگر اس سمت کی دور تک نگرانی میں نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے اپنی مچان بنانے کے لیے موڑ کے قریب جگہ کو پسند کیا تھا۔ وہاں سے موڑ تک کا فاصلہ قریباً 2 کلومیٹر بنتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک لقطے کے لیے 2 شاخوں کے ساتھ سر ٹکا دیا۔ ہلکی سی غنودگی کا احساس ہوا اور میں سر جھٹک کر نیند کو بگانے لگا۔ ذرا سی نیند بھی مجھے تکمیل مقصد سے غافل کر سکتی تھی۔ ٹریننگ کی ابتدائی میں ہی ہمیں جوڑیوں کی صورت میں ہر کام کرنا سکھایا گیا تھا، کیونکہ سنائپرز کا جوڑیوں کی صورت میں کام کرنا نہایت ہی مفید ہوتا ہے۔ اس مشن میں میرا ساتھی حوالدار صادق تھا، مگر بدقسمتی سے سرحد پار کرتے ہوئے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی اور مجھے مجبوراً اسے یہاں سے چند میل پیچھے سرحد کی جانب ایک محفوظ مقام پر چھوڑنا پڑ گیا تھا۔ وہ مجھ سے سینئر تھا، بلکہ میرا استاد تھا، اور اس مشن کی تکمیل کی اصل ذمہ داری اسی کے کندھوں پر تھی۔ پاؤں میں موچ آنے کے بعد وہ واپسی کے حق میں تھا، مگر میں اکیلا جانے پر بے ضد ہوا کہ میرا پہلا مشن تھا اور پہلی بار ہی منہ اٹھا کے واپس ہو جانے میں مجھے سبکی محسوس ہو رہی تھی۔ امید تھی میری واپسی تک اس نے چلنے کے قابل ہو جانا تھا۔ میں نے کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ گھڑی کی سوئیاں 6:30 کا ہنسا عبور کر رہی تھی۔ میں صبح 5 بجے سے پہلے درخت پر سوار ہوا تھا۔ اس وقت سورج غروب ہونے کی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ یقیناً میرے ہدف کی آمد اگلی صبح تک کے لیے ملتوی ہو گئی تھی کہ اس علاقے میں رات کی حرکت نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں نے آخری بار دائیں بائیں دیکھا اور ہاتھ پھیلا کر انگڑائی لینے لگا۔ مزید چند منٹ میں نے اپنے مختلف اعضاء کو حرکت دے کر سستی کو بھگایا اور پھر سمال پیک سے بھنے ہوئے چنے نکال کر کھانے لگا۔ چنے کھا کر میں نے پانی پینے کے لیے واٹر پائپ کو منہ لگایا تو دھو گھوم سے زیادہ پانی نہ مل سکا۔ میں آتے وقت ایک چشمہ تاڑ گیا تھا، مگر وہاں تک جانے کے لیے مجھے اندھیرا ہونے کا انتظار تھا۔ دشمن کا علاقہ تھا۔ میری نقل و حرکت کسی کی نگاہ میں آنے کا مطلب مشن سے ہاتھ دھو بیٹھنا تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی میں درخت سے نیچے اتر آیا۔ سمال پیک سے امریکن نائٹ ویژن سائٹ نکال کر اس کے ساتھ لگے تسموں کی مدد سے سائٹ آنکھوں پر باندھ لی۔ سائٹ آن کرتے ہی اس کا اندرونی پیٹرن روشن ہوا اور مجھے ہر طرف ہلکا سبز دکھائی دینے لگا۔ اندھیری رات میں وہ سائٹ مجھے 12-13 تاریخ کے چاند کے بے قد ارد گرد کا علاقہ روشن دکھا رہی تھی۔ رائفل کندھے سے لٹکا کر میں نے پسٹل ہاتھ میں پکڑ لیا، کیونکہ سنائپر رائفل سے تیزی سے فائر کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہر سنائپر اپنے ساتھ سنائپر رائفل کے علاوہ کوئی اچھی ساخت کا پسٹل ضرور رکھتا ہے، تاکہ بے وقت ضرورت اسے کام میں لا سکے۔ پسٹل کی نال پر سائلنسر فٹ تھا۔ ایک سنائپر کو سنائپر رائفل کے ساتھ پستول کے استعمال میں بھی مہارت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بلا شبہ میں پستول کے استعمال میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ چشمے کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے میں نے فطری تقاضا پورا کیا اور پھر چشمے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا۔ جولائی کے مہینے میں بھی موسم اچھا خاصا سرد تھا۔ دن کی روشنی میں دور نظر آنے والی اونچی چوٹیوں پر برف کی سفیدی دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ دن کو سورج کی تمازت ماحول کو کافی حد تک گرما دیتی تھی، مگر یہ حدت بھی خوشگوار اثر لیے ہوئے ہوتی تھی۔ چشمہ مچان سے قریباً 1.5 کلومیٹر دور تھا۔ اس قریباً 1.5 کلومیٹر میں 25-30 گز کی کمی بیشی ہو سکتی تھی، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ایک سنائپر کے لیے فاصلوں کا اندازہ لگانا بیکار کا مشغلہ نہیں، ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے جو بعد کو عملی زندگی میں کام آتا ہے۔